بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل حماس پر دباؤ کے لیے نئے جنگی منصوبے تیار کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام حماس کے ساتھ تنازع اور غزہ کی پٹی میں قید یرغمالیوں کی واپسی کے لیے تنظیم پر دباؤ بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی پر کام کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق گزشتہ ہفتے غزہ کی پٹی کی سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے بعد اسرائیلی حکام فلسطینی پٹی کے لیے بجلی اور پانی کی فراہمی روک سکتے ہیں۔ اگر یہ اقدامات کامیاب نہ ہوئے تو اسرائیل غزہ کی پٹی میں فضائی حملے اور تکنیکی کارروائیاں دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ اس طرح اسرائیل ان لاکھوں فلسطینیوں کو ایک بار پھر گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور کر سکتا ہے جو فائر بندی کے دوران اپنے گھروں کو واپس لوٹے تھے۔ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل کیا جائے، سابق یرغمالیوں کا نیتن یاہو پر دباؤ۔ رہائی پانے والے 50 سے زائد اسرائیلی سابق یرغمالیوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے اور غزہ میں باقی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ انسٹاگرام پلیٹ فارم پر جمعے کی رات شائع ہونے والے 56 رہائی پانے والے یرغمالیوں کے دستخط شدہ ایک خط میں کہا گیا تھا کہ ہم جو زندہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنگ میں واپس آنے سے ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے جنہیں ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آیت اللہ خامنئی کو خط جوہری پروگرام کو محدود کرنے اور نیا معاہدہ کرنے کی پیشکش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ایک خط بھیجا ہے جس میں تہران کے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جوہری پروگرام کو محدود کرنے اور اس معاہدے کی جگہ نیا معاہدہ کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ شام میں جھڑپیں، ہلاکتوں کی تعداد 524 ہو گئی۔ شام میں سیکیورٹی فورسز کی معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 524 ہو گئی۔ سیرین آبزرویٹری کے مطابق جمعرات سے جھڑپوں میں 213 سیکیورٹی اہلکار اور جنگجوؤں سمیت 524 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ساحلی ریجن میں ہونے والی جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز اور اتحادی گروپوں کے حملوں میں 311 شہری مارے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا حماس کی حمایت کرنے والے طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ حماس کی حمایت کرنے والے طلبہ کا AI کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چیک کر کے ویزے منسوخ کرے گی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے حماس کی حمایت کرنے والے طلبہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا، جس کے تحت انتظامیہ طلبہ کا AI کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم چیک کر کے ویزے منسوخ کرے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو مذاکرات کی پیشکش پر ایرانی حکام کا جواب بھی سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ایک خط بھیج کر جوہری پروگرام پر مذاکرات کی دعوت دی تھی، تاہم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں تاحال خط موصول نہیں ہوا اور موجودہ حالات میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات ممکن نہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے جمعرات کے روز یہ خط بھیجا اور امید ظاہر کی کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی افریقہ کے لیے فنڈنگ روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے لیے فنڈ روکنے کا اعلان کر دیا۔ فیصلے پر فوری طور پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ کے لیے تمام وفاقی فنڈنگ روک رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی فنڈنگ روکنے کا عمل فوری شروع ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 2024 میں جنوبی افریقہ کو امداد کی مد میں $323.4 ملین فراہم کیے۔ امریکہ کا نیٹو سے ممکنہ انخلاء، یورپی ممالک کا اتحاد کے لیے مزید رقم مختص کرنے کا اعلان۔ یورپی ممالک نے اتحاد کے لیے مزید رقم مختص کرنے کا اعلان کر دیا۔ 27 یورپی ممالک اپنے بجٹ میں سے رقوم مختص کریں گے۔ یورپی ممالک نے اعلان کیا کہ $702 بلین سیکیورٹی پر خرچ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جارحیت یا یورپی ممالک کا نقشہ تبدیل کرنے کی سازش کو روکیں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ یوکرین کی حمایت اولین ترجیح ہے۔
یورپ کے لیے خود مختار دفاعی نظام ضروری ہے۔ پناہ گزینوں کی 4 کشتیاں ڈوب گئیں، 186 افراد لاپتہ۔ یمن اور افریقہ کی ساحلی پٹی کے قریب پناہ گزینوں کی 4 کشتیاں سمندر میں ڈوب گئیں، جس کے باعث 186 افراد لاپتہ ہو گئے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مہاجرین کی بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی 4 کشتیاں افریقی ملک جبوتی اور یمن کے ساحلی علاقوں کے قریب ڈوبی ہیں۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت 25 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ گلیب سروے کے مطابق امریکہ میں اسرائیل کی حمایت 50% کم ہو کر 40% رہ گئی۔ سروے میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گلیب سروے کے مطابق اب 33% امریکی نہتے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ہیں۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے۔ ڈیموکریٹک ووٹرز میں اسرائیل کی حمایت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جنوبی کوریا مارشل لاء لگانے والے صدر یون سک یول کو رہائی مل گئی۔ مارشل لاء نافذ کرنے پر مواخذے کی تحریک کا سامنا کرنے والے جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کو رہا کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پروسیکیوٹر کی جانب سے یون سک یول کی رہائی کے عدالتی حکم کے خلاف اپیل نہ کرنے کے فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے۔ پروسیکیوشن نے جاری بیان میں کہا ہے کہ اسپیشل مارشل لاء انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کو یون سک یول کی رہائی کا حکم بھیج دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی ریزرو کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرپٹو کرنسی انڈسٹری کے قائدین نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس دوران بٹ کوائن اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کے اثاثے جمع کرنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی ریزرو کے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ پاکستان کا غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ ہے، جس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مقررہ تاریخ کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ایسے افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ چین نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $2 ارب رقم کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ نے چین کی جانب سے قرض ادائیگی کی مدت میں توسیع کی تصدیق کر دی۔ چین کے $2 ارب کے قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو مکمل ہو رہی تھی۔ کیا رہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دورہ چین میں چین نے پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج سے بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک کے شمالی علاقوں میں داخل ہوگا اور مغربی ہواؤں کا یہ سلسلہ ملک میں 16 مارچ تک برقرار رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 16 مارچ کے دوران چترال، مری، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ آسٹریلیا میں طوفان سے تباہی، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، درجنوں افراد زخمی۔ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر طوفان الفریڈ کے باعث شدید بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طوفان الفریڈ نے ریاست کوئنزلینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں تباہی مچا دی، جہاں طوفانی ہواؤں کے باعث درخت اکھڑ گئے ہیں اور متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کوئنزلینڈ میں 3 لاکھ سے زائد گھروں اور کاروباری مراکز کی بجلی بند ہونے سے 7.5 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 جون سے شروع ہونے والے فیفا کلب ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 14 جون سے شروع ہونے والے فیفا کلب ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی کے لیے امریکہ میں نئی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ امریکی صدر نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹاسک فورس بنانے کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ 2026 کی مشترکہ میزبانی کرے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں جاری ہیں، یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے، شرکت کا ارادہ رکھتا ہوں، ورلڈ کپ ایک تاریخی لمحہ ہوگا۔ سعودی عرب کے تبوک ریجن میں موسلا دھار بارشیں، سردی میں اضافہ۔ تبوک اور حائل ریجن میں شدید موسمی حالات دیکھنے میں آئے، جہاں موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری کے نتیجے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ تبوک ریجن میں گہرے بادل خوب برسے، جبکہ حائل ریجن میں شدید بارش اور ژالہ باری ہوئی، جس کے نتیجے میں صحرا نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ایلون مسک اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق کابینہ اجلاس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ایلون مسک نے مارکو روبیو پر تنقید کی۔ ایلون مسک کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو محکمہ خارجہ میں عملہ کم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ مارکو روبیو نے محکمہ خارجہ سے سوائے میرے اہلکار کو کسی کو نہیں نکالا۔ امیر جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر کمی کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور گزشتہ 50 دنوں میں فی بیرل $12 فی بیرل سے زیادہ کی کمی کے بعد پیٹرول $82 سے کم ہو کر $69.3 پر آ گیا۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے رمضان میں عوام کی کمر توڑ دی ہے، لیکن وزیر اعظم کے مہنگائی کم کرنے کے دعوے قوم کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ اشیاء ضروریہ دن بدن عام آدمی کی پہنچ سے مزید دور ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔